دوستو ہماری سیریز تلاش ہند کی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے آغاز کے بارے میں بتایا تھا۔ اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا انجام کیا ہوا اور وہ کون سی جنگ تھی جو مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر لڑی۔ یہ 10 مئی 1857 کا دن تھا جب انگریزوں نے کچھ مقامی سپاہیوں یعنی لوکل سپاہیوں کو کچھ کارتوس دیے اور انہیں استعمال کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ مقامی سپاہی جو تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہی سپاہی، لیکن انہوں نے ان کارتوسوں کو چلانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم یہ کارتوس نہیں چلائیں گے کیونکہ ان میں گائے اور سور کی چربی ہے، ان کو استعمال کرتے وقت ہمیں دانتوں سے کاٹنا پڑتا ہے، اس لیے ہم انہیں استعمال نہیں کریں گے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں سپاہیوں نے اسے مذہب کے خلاف سمجھا۔ پھر کیا ہوا کہ ہنگامہ شروع ہو گیا۔ جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کیا تھا، انگریزوں نے فوراً ان کی وردیاں اتار کر ان کو بیڑیاں پہنا دی، یعنی ہتھکڑیاں پہنا دی۔ اب ان میں اکثر سپاہی تو ایسے تھے جن نے انگریزوں کی خاطر بہت بڑی قربانیاں بھی دی تھی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان میں جنگ شروع ہو۔ دوستو اس جنگ کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے تمام صوبے اور ریاستیں اپنی حکومت میں شامل کر دی تھی، جس وجہ سے مقامی لوگوں کو اب انگریز کی نیت پر شک ہو گیا تھا اور اب یہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جگہ جگہ برطانوی فوج پر حملے ہو رہے تھے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ جنگ تھی جو مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی۔ دوستو کسی بھی ملک کی ترقی اور دفاع کے لیے اس کی بہترین قیادت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عوام جیسی بھی ہو، لیکن عوام کے لیڈر کو نہ ڈر ہونا چاہیے۔ اب یہ جنگ تو شروع ہو چکی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان میں اس وقت بہترین قیادت میسر نہیں تھی اور بہادر شاہ ظفر کے پاس اب وہ سلطنت نہیں رہی تھی جو اکبر اعظم اور اورنگزیب کے پاس تھی۔ دوستو ہندوستان میں بہتر قیادت نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستانی یہ جنگ جیت نہ سکے۔ دوستو 1857 کی جنگ آزادی 2 سال جاری رہی، لیکن اس کے بعد ناکام ہو گئی۔ بدقسمتی یہ تھی کہ ہندوستان میں اس وقت بہتر قیادت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہندوستانی یہ جنگ ہار گئے۔ 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر نے مغلیہ سلطنت سنبھالی تھی تو مغلیہ سلطنت صرف دلی تک محدود رہ گئی تھی اور ان کو اب جنگ کرنے کی عادت بالکل بھی نہیں تھی۔ ان کو تو اپنے سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر غداری کا مقدمہ چلا کر انہیں قید کر دی۔ دوستو ستم ظریفی تو یہ تھی کہ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو دوران قید قلم اور سیاہی کا استعمال کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ وہ اکثر کوئلے سے دیواروں پہ اشعار لکھا کرتے تھے، جن میں ان کی ایک مشہور غزل لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دہار میں، کس کی بنی رہی عالم نا پائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے اور شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سو جائیں گے کنج مزار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ دوستو کیونکہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر پر یہ مقدمہ ہندوستان میں نہیں چلایا جائے گا، بلکہ یہ مقدمہ رنگون میں چلایا جائے گا، جس کے بعد 17 اکتوبر 1858 کو ایک بحری جہاز میں تقریباً 35 مرد و خواتین کے ساتھ اس شاہی قافلے کو رنگون روانہ کیا گیا۔ دوستو رنگون موجودہ برما کا ایک شہر ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا گیا۔ پھر 7 نومبر 1862 کو اہل تیمور کی آخری نشانی اور مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے رنگون کی ایک خستہ حالی جیل میں بے بسی کے عالم میں زندگی کی
आखिरी सांस ली और फिर यूं हिंदुस्तान पर तकरीबन 300 साल तक राज करने वाली मुगलिया सल्तनत का इख्तिताम हुआ, जिसे शाहाना मौर्य भी कहा जाता है। वो मुगलिया सल्तनत जिसके दौर में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हिंदुस्तान दुनिया की 25% मैन्युफैक्चरिंग करता था। दोस्तों, रंगून में बहादुर शाह जफर के ख़ानदान के आज भी कुछ लोग मौजूद हैं जो सरकारी वजीफे पे पलते हैं और कच्ची ज़मीन पर सोते हैं। ये गरीबी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे को ये शहजादे और शहजादियाँ कहकर मुखातिब करते हैं और रंगून के लोगों को यानी अहले रंगून को अपनी अज़मत रफ्ता की ये कहानियाँ भी सुनाते हैं, जिसे सुनकर रंगून के लोग इनका मजाक उड़ाते हैं और अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, जब यही लोग शहर की तरफ आते हैं तो इनके चेहरे पर एक चीज़ वाज़ेह लिखी होती है जिसको पढ़ा जा सकता है कि जो हुक्मरान अपनी सल्तनत की हिफाजत नहीं कर सकता, उनकी नस्लें ग़ुलामी का शिकार होकर ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती हैं। मुगलिया सल्तनत के बाद हिंदुस्तान के सियासी इक़्तिदार का मालिक कौन बना, यानी मुगलिया सल्तनत का जानशीन कौन बना, और अफ़गानिस्तान जो एक अरसे से हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये हिंदुस्तान से अलग कैसे हुआ, ये हम आपको बताएंगे हमारी सीरीज़ तलाश हिंद की अगली एपिसोड में। ये जानने के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।